بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ خطیب نکتہ دان عظیم خطیب، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے شہر میں تعلیم حاصل کرنے والے، مدینہ الرسول جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث میں ایسے ایسے ہیرے ہیں جو صرف مصطفیٰ کی شان کو بیان نہیں کرتے، صرف وہ مکہ مدینہ اور مدینہ الرسول کو بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ کے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے والے، میرے پیغمبر کے گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کر آپ علیہ السلام پر درود پڑھنے والے، اور آپ علیہ السلام کے گنبد خضرا کو قریب سے دیکھنے والے، جنہوں نے اپنی زندگی کا کم و بیش 6-7 سال نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں گزارے ہیں۔ ماشاءاللہ شیخ عبدالرزاق ساجد صاحب کو میں اپنے گاؤں مانا ٹیبا میں تشریف لانے پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے اور اپنی جماعت کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن شیخ کا جب خطاب شروع ہونے والا ہے، میں نے شیخ کے خطاب کے لیے بڑا احسن موضوع انتخاب کیا، ہمارے گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ شادی کے بعد ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کتنے مسائل ایسے بن رہے ہیں، ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری انا میں ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ موضوع میں نے بڑے سوچ سمجھ کے اپنے شیخ کو دیا ہے۔ انشاءاللہ شیخ اپنے خطیبانہ انداز میں اور نکتہ دانہ خطیبانہ انداز میں انشاءاللہ آپ کو اس موضوع پہ مفصل بیان فرمائیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ محمد عبدالرزاق ساجد صاحب کو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی خوبصورت اور بہترین نعمتوں میں سے اللہ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اس کا گھر بنانے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، آپ کسی کیڑے پتنگے کو دیکھیں، کسی اڑنے والے پرندے کو دیکھیں، اپنے گھونسلے بنا کے، گھر بنا کے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے
وہ اپنی فطرت والی تعلیم کو استعمال کرتے ہیں۔ کوے کے گھونسلے کے ارد گرد سے بھی آپ گزریں تو وہ بلبلاتا ہے، چیختا ہے، بولتا ہے، کائیں کائیں کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، حالانکہ اسے صرف خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ اس کے بچوں تلک، اس کے گھر تلک، اس کے تنکوں کو کہیں بکھیر نہ دیں۔ انسان واحد مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں میاں بیوی کو رکھتے ہیں اسے جنت کہتے ہیں۔ دنیا کا پہلا جوڑا اللہ نے بنا کر کے جس جگہ رکھا تھا وہ یقیناً جناب آدم اور سیدہ حوا ہمارے ابو اور ہماری امی جی کا جوڑا تھا، اور دونوں کو اللہ نے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، میں تمہیں جہاں رکھ رہا ہوں وہ جنت ہے۔ اس آیت سے میرا ماننا یہ ہے، اور امید ہے میری مائیں بہنیں اور آپ سارے مل کے اس بات سے اتفاق کریں گے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو رشتے کو سمجھ جائیں تو پھر ایک فقیر کی کلی بھی جنت نما ہوتی ہے، اور اگر رشتے کی قدر اور احساس نہ ہو تو پھر بادشاہوں کے محل بھی بیکار ہوتے ہیں۔ گھر وہی ہے جہاں سکون ہو، اور رب نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے رب نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑ اور جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں سکون مل جائے۔ سکون سکن سے، ساکن چیز پرسکون ہوتی ہے، ہلتی جلتی متحرک گھومتی پھرتی چیز میں سکون نہیں ہوتا۔ انسان 7 برے اعظموں میں بھاگے، پورے ملک کی سڑکوں پہ گھومے پھرے، یہ جتنے لوگ، جتنی ٹریفک بھاگ دوڑ کر رہی ہے، یہ سب اپنے گھر والوں کو سکون میں رکھنے کے لیے اور اپنے گھروں میں پہنچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ 10 سال بھی باہر کام کرنے والوں کو فکر ہوتی ہے کہ چھٹی ملے گی تو گھر جائیں گے۔ دنیا کے مشکل ترین حالات سے گزر کے بندہ یہ کہتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، اور گھر آ کے سکون نہ ملے تو کہتا ہے مر جاؤں گا۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ لہٰذا آج کی اس ملاقات میں آپ نے اور میں نے کچھ چیزیں اپنی ہی دیکھنی ہیں جو ہمارے ہی ہاتھوں کی غلطی ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم گھر بناتے تھے ہاتھوں سے، مٹی کے، بچے تھے تو کھیلتے تھے، جب تھک جاتے تھے تو اٹھ کے اپنا بھی گھر توڑ دیتے، دوسرے کا بھی توڑتے اور کہتے کہ ہتھا نال بنایا سی تے پیرا نال ٹایا ہے۔ وہ بچپن کی عادتیں ابھی تک گئی نہیں ہیں۔ قبر قریب آ گئی ہے، مگر عقل سے بالا تر ہو کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو پاؤں سے توڑنے کا رجحان آج بھی ہے۔ مجھے جو گزارشات کرنی ہے، کچھ شادی سے پہلے ہیں، کچھ شادی کے دوران ہیں، کچھ شادی کے بعد ہیں، جو مسائل ہم خود پیدا کرتے ہیں، بنائے ہوئے خوبصورت گھر توڑ لیتے ہیں۔ تو گفتگو کا پہلا نقطہ یہ یاد رکھیے کہ گھر مکانوں سے نہیں ہوتے، مکینوں سے ہوتے ہیں۔ بڑی عالی شان کوٹھیاں کاٹنے کو چلتی ہیں اگر گھر کے اندر بچے نہ ہوں۔ پہلے ہمیں بچوں کا شور برا لگتا ہے، مار دھاڑ پہ اترتے ہیں، عورت گھر میں بولتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تڑاق 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 کی نوبت، طلاق طلاق کے جملے، پھر ان کو ننیال دھکیل دیتے ہیں، دھکے کھاتے زندہ ماں باپ کے یتیموں سے بدتر بچے، اور پھر جب گھر سونا سونا لگتا ہے اور کاٹنے کو اور کھانے لگتا ہے تو پھر بندہ اس وقت کوشش کرتا ہے مگر پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے۔ تو غلطی کہاں کرتے ہیں؟
کہ گھروں کے سکون چھن جاتے ہیں، بنے ہوئے گھر ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ اس کے اندر پہلی چیز، پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ دنیا گھر بنانے کے لیے جن 4 بنیادوں کو ترجیح دیتی ہے وہیں سے بنیاد غلط ہو جاتی ہے۔ پہلی، مرد عورت کو اور عورت مرد کو اللہ نے جوانی کے ساتھ ہی فطرت رکھی ہے کہ جیسے لوہا اور مقناطیس ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اللہ نے مرد اور عورت میں، بیٹے اور بیٹی میں ایک کشش رکھ دی ہوتی ہے، ایک مادہ حیات رکھ دیا ہوتا ہے جس نے آگے نسل بڑھانی ہوتی ہے۔ نسل بالکل ایسے فطرت ہے جیسے زمین کی فطرت فصل ہے، مل جائے تو آباد، نہ ملے تو برباد۔ مالک اچھا مل جائے تو پہلیاں آباد ہو جاتی ہیں، مالک نکمے ہوں تو آباد پہلیاں بھی بنجر زمینوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز، آپ کو اللہ نے بندہ بنایا ہے اور وہ خود مالک ہے، تو مالک تو بہت اچھا ہے، مالک نے تو کمال کر دی۔ سب سے پہلی بنیادی غلطی جو کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں اصلاح کرنی ہے، وہ اس سوسائٹی کی یہ غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا رتبہ، شان، مقام، مرتبہ، عزت، آبرو، چاہت، وجاہت وہ ماں کی ہے۔ میری مائیں بالخصوص پوری غور اور توجہ سے سنیں، آج کافی سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ پہلا رتبہ، پہلی شان، پہلی عزت، پہلی آبرو، پہلا مقام میرا ہے۔ بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو دیوار آسمانوں تک بھی لے جاؤ تو ٹیڑھی جائے۔ اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلا رتبہ میرا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کو بنایا ہے وہ عورت نہیں مرد ہے، اور مرد بھی باپ نہیں، وہ شوہر ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے پہلا مرد جو بنایا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پہلا انسان، پہلا فرد اللہ نے نہ ماں بنائی ہے نہ باپ بنایا ہے۔ پہلا رتبہ، پہلی عزت اور آبرو، پہلی اساس اس کائنات کی انسان ہے، اور انسانوں میں وہ مرد ہے۔ لہذا مرد کو پہلے نمبر پہ رکھو، عزت دو، تمہارا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ گھر وہی ٹوٹتے ہیں جہاں مرد، جو اللہ نے اپنی جیسی خوبیوں والا بنایا ہے، دینے والا، بانٹنے والا، نگرانیاں کرنے والا، حفاظتیں کرنے والا، تڑپنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، پھر اللہ نے اس مرد سے بنائی ہے عورت، اور عورت کا پہلا روپ ماں کا نہیں ہے، وہ بیوی ہے۔ اللہ نے دنیا کی پہلی عورت کو کیا بنایا ہے؟ بیوی۔ حوا آدم علیہ السلام کی ماں نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام سیدہ حوا کے باپ نہیں ہے۔ زوج ہیں، جوڑا ہیں، میاں بیوی ہیں، لیکن سٹیٹس میں پہلا سٹیٹس مرد کا، پھر عورت۔ اگر ترتیب تھوڑی سی بدل دی جائے نا، معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ اے میک کنہ دا کیمرے دا، اگر میں اس میک نو کر دما اگے تے ساؤنڈ والے نو کر دما پیچھے، ترتیب خراب ہوئی گئی کہ نہیں؟ کہیں دیو تو میں چیک کرا دینا، 2 منٹ لی ٹیپا ہی کھولا نہیں۔ تسی جو لمبی سوچو پی ساؤنڈ والے ایتھے 200-400 بندے سنن ڈے نے، ریکارڈنگ جڑی ہے پوری دنیا نے سننی ہے، لہذا اینو اگے ہونا چاہیے۔ مسئلہ بنے گا کہ نہیں؟ تسی کہو کہ اگلا ٹائر سائیکل دا پیچھے ہونا چاہیے تے پچھلا اگے ہونا چاہیے۔ موٹر سائیکل دا کل چینج کرا کے ویکھو کسے دکان تے جا کے، وہ کہے گا پتر کتے ایکسیڈنٹ ہو کے سر چ سٹ تے نہیں لگی، یہ جڑا پیچھے وے نا انہیں پیچھے ہی رہنا ہے، جڑا اگے انہیں اگے رہنا ہے۔ ساری دنیا کے ڈرامے مل کے، فلمیں مل کے، ڈائجسٹ مل کے، کہانیاں مل کے، پوری دنیا کے دائی پریچر مل کے
مرد کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عورت کو آگے، لیکن ہو نہیں رہی، نظام خراب ہو رہا ہے۔ سر جی اتنے تو بوئے دی کنڈی نہیں لگتی جے اگے پیچھے والا سسٹم ہے نا تواڈے انہاں بوئے کنڈی نہیں لگتی جی انہوں ترتیب نال نہ رکھی۔ زندگی کیسے گزرے گی؟ پہلے نمبر پہ مانا ٹبا میں مرد کو پہلا نمبر دے دو، عورت کو دوسرا دے دو، انہوں دوسرا دے دو، تم خدائی ترتیب پہ ہو جاؤ گے، الہی سسٹم چلے گا اور کامیابی سے خوشیوں سے زندگی گزارو گے۔ دوسری گزارش، اللہ نے مرد کا پہلا روپ کیا رکھا ہے؟ شوہر۔ شوہر کو عزت دے دو۔ عورت کا پہلا روپ ہے بیوی۔ بیوی کو اپنے معاشرے میں معزز کر دو۔ انہاں نے جدو ویاہ تو بعد اگے اولاد ہونی ہے تے پھر بندے نے پیو بن جانا ہے تے عورت نے ماں بن جانا ہے۔ جو سیڑھی کا پہلا پودا خراب ہونا، اس کے اوپر والے اگر ڈنڈے ٹھیک بھی ہوں تو چس نہیں آتی، چڑھنا اوکھا۔ پہلا سٹیپ خراب ہو جائے تو اگلے سٹیپ مزہ نہیں دیتے۔ جب آپ نے پہلے سٹیپ میں مرد کی عزت نہیں کی، شوہر کی عزت نہیں کی، عورت جب وہ بیوی کے روپ میں تھی اسے ذلیل کیا، رسوا کیا۔ انہاں نے اگے جا کے پیو بننا تے انہاں ہی ماں بننا، تے جتھے پرائمری ٹیچر دی عزت نہیں ہوتے ہائی سکول دے استاد دی عزت دا فائدہ کی؟ پہلے تو بچے نے پرائمری کرنی ہے، مڈل جانا ہے تے پھر ہائی پہنچنا نا۔ اگر میٹرک کی ڈگری کی ویلیو نہیں، ایم اے دی ڈگری ڈائریکٹ بھی لے لو تو فائدہ کو نہیں جائے۔ لہذا اپنے گاؤں میں، اپنے پنڈ میں، اپنے ٹبے پہ دنیا بچے یا نہ بچے، بچے کی روے یا نہ روے، اللہ تیرے رشتے کے معیار کو بچا لے گا اگر تو نے پہلے نمبر پہ اپنے علاقے کے مردوں کو عزت دے دو۔ ووٹ نو پاویں دبو تو پاویں نہ مرداں نو، کیونکہ رب نے کائنات کا مدار ان پہ رکھا ہے۔ پھر مرد جب شوہر کے روپ میں آئے تو اس کی بیوی سے نہ جڑو۔ جیڑا شوہر تے بیوی دے رشتے نال سڑے انہوں پہلے نمبر تے شیطان آندے نا۔ پتہ جے یہ دونوں جنت چ رہن ڈے سی، چنگے بھلے رہن ڈے سی، تے ایک آیا بزرگ بن کے اور بزرگی کا روپ دھار کے، وَقَاسَمَهُمَا، بندے اگے وکھریاں قسماں تے بڈھی اگے وکھریاں قسماں تے کی کہندا؟ انی لکما من الناسہین، پتر تسی اس گھر چ نویں نویں آئے جے، میں تے ایتھے کئی وریاں تو رہن ڈیا۔ پتر تسی تے نواں نواں ویاہ کیتا ہے تے میں اپنے جسم تے ہنڈائیاں نے، ہڈ بیتی تے جگ بیتی، ویکھن نو چٹی داڑھی تے اچھی پگڑی دا شملہ، لیکن اندروں کچھ اور ہے۔ کیا جی حکم؟ کیا اللہ نے تو انہوں گھر الاٹ کر دیتا ہے؟ جی یہ دے کاغذ وہ تو نہیں دیتے۔ کہندے پھر مینوں پوچھو تو انہوں کسے شاید تو ڈکیا مولا نے؟ ہاں ہاں، سارا گھر نہیں نہ دیتا، گھر کرائے پہ دینا، وہ ایک کمرہ کوئی رکھ لے نا بندہ، یہ دے جے ساڑا سامان پہ آئے انہوں نہیں تسی کھولنا۔ بندہ فکر کرن لگ پیندا بھی یار انہیں پورا گھر کیوں نہیں دیتا کرایہ تو میرے کو پورا لین دے۔ میاں بیوی بھی بنایا ہے، جنت بھی دے دی ہے، لیکن جنت میں رہتے ہوئے رجسٹری بھی نہیں دی، کاغذات بھی نہیں دیے، اور اس جگہ سے بھی روک دیا ہے۔ شیطان صاحب کہنے لگے چودھری آدم تیری بیگم تے توں گل سنو، اوے جے پکی پکی الاٹمنٹ لینی جے تے سب تو پہلے اس درخت دا کوئی دانا دونا کھاؤ، کیونکہ جیڑا انہوں کھاوے ہو پھر ایتھے پکا ہو جاتا ہے۔ تسی سوچو نا بھی ڈکیا کیوں ہے؟ اے بھی تو انہوں کیا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دل کرے کھاؤ، انہوں ہاتھ نہیں جلاؤنا۔ انسان کی فطرت ہے، انہوں جیڑی گلوں ڈکیا جاوے نا، یہ وہ کام ضرور کرتا ہے پاویں باقی کرے تے نہ کرے، کیونکہ ابو امی دی عادت ہے، بزرگاں دیاں گلاں چ لگ گئے۔ خیر، قرآن کہتا ہے
آدم اپنا وعدہ بھول گیا ونسیا، بھول گئے، غلطی ہو گئی۔ دانا کھانے کی دیر تھی، جیڑا کو محبتاں جان کے گھر بڑھی نو میٹھا کھواوے یا جوس پیاوے یا چول میٹھے پکا کے لیاوے یا لونے، یا جس دن بڑھی نو بندے تے بہت پیارا ہنڈیا ہوئے کہ اج تانوں میں سٹرابری دا ملک شیک پیانا ہے، اگے پیچھے کدی سادہ پانی نہ پوچھے ہوئے تو سمجھو جی اج کوئی بزرگی کام کر گئی۔ دا تھلے نہ آیا جے، داڑ تھلے نہ آیا جے، ادھر نافرمانی ہوئی ہے رحمان کی۔ سب تو پہلا کام جے جدن کسے بزرگ دے ہتھے چڑھ گیا جے ننگا کر کے رکھ دے گا، کپڑے اتر گئے، دونوں کے کپڑے اتر گئے، جنت چھن گئی، رجسٹری جاتی رہی، جیڑا دانا پانی لبدا سی وہ بھی گیا۔ اللہ نے کہا شاباش نکلو۔ جدن کسے باہر دے بزرگ ہتھی آن کے تسی گھر والیاں دے خلاف ٹر پے نا، پھر اپنے ابے نے کہنا پوت شاباش چک جلی بسترا چل۔ پھر وہ کھیلنے والا گھر، وہ جنم بھومی، وہ دیوار کی ایک ایک اینٹ، محلہ محلے کی گلیاں، وہ لوگ، وہ بیلی، وہ سنگی، وہ یار دوست، پھر کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ اگر ایدہ کتے ہو جاوے تے پیو تے ماں آگے نہیں بولنا، صرف ہاتھ بن کے کھلو جانا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی مگر اکڑ گیا تھا، رب نے دھتکار اور پھٹکار دیا۔ غلطی ہمارے ماں باپ سے بھی ہوئی تھی مگر ایک بھی جملہ عذر میں نہیں بولا، بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ زیادتی ہو گئی، تو زیادتی اسی خود کی تھی۔ ماں باپ زیادتی نہیں کرتے، ماں باپ رب کا روپ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ جیسے رب اکیلا ہے، کوئی دوسرا پالنے والا، خالق نہیں، بنانے والا، ایسے باپ بھی دنیا میں ریئل صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور جس پیٹ میں پلے ہو وہ بھی کائنات کی صرف ایک عورت ہے اور وہ ماں ہے، کوئی دوسری نہیں۔ لیکن میں جڑی گل تے لے ہونڈیا سا وہ پہلا مڈ سی کہ جے میاں بیوی دی عزت نہیں تو ماں پیو دی بھی عزت نہیں، کیونکہ بیوی اور شوہر بنے بغیر اگر بچہ پیدا ہو جائے تو جوتے ہوتے ہیں، عزت نہیں ہوتی۔ اج تو بعد پنڈ دا جیڑا بھی بندہ بڈھی ہے او دے نال سڑنا نہیں، او دے نال جلنا، انہوں دعا دینی ہے، دغا نہیں دینا، دعا دینی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھنا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر، اللہ تو اڈے جوڑے نو سلامت رکھے تے کدی نظر نہ لگے تے اللہ برکتاں دوے۔ اے دعا دے کے ٹورنا جے پاویں اپنا ہے تے پاویں شریکاں دا جوڑا ہو، سمجھ رہے ہو؟ انشاءاللہ جڑا اپنے لی خیر مانگدا ہے تے دوجے لی مانگدا، میرا رب نو خیر تو محروم نہیں رکھتا۔ آگے چلیے، جس ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے تم اس کی اولاد ہو، جوان ہو گئے ہو، جوان ہوندے ہیں نا سوچ بھی بدل جاندی ہے تے فکر بھی۔ چھوٹے بچے نو ماں کہندی ہے پوت تیرا ویاہ کر دواں، ساڈے علاقے تے کہندے تہاڈا پتہ نہیں، بیٹھے نا میں پیو تے ماں آپس چ پتہ نہیں کی فیل کردے نے، کہندے نے یار منڈے نہ ہونا ہے، کوئی سانو دسدا ہے ایدا ویاہ کر دئیے چھوٹے ہوندے ہیں۔ بھج کے ماں دی گود چ کہندا نہیں امی میں نہیں ویاہ کرنا، تے جے او دو چار دفعہ کہہ ہی دین تیلا ویاہ تل دینا ہے، اگو کہندا امی میں تیلے نال ہی ویاہ تلنا ہے، میلہ تیلے نال ہویا ہے۔ رشتہ دار آ جائیں، چار ماموں آ جائیں، وہ کہیں محبت میں ہم نے اس کاکے کو لے جانا ہے، چیکا مار کے بھج کے آنی گودی پہ جاندا ابا میں نہیں جانا، امی میں نہیں جانا۔ لیکن جب جوانی آتی ہے تو جیسے پھل رب درخت سے توڑوا دیتا ہے، ایسے ہی آہستہ آہستہ دوریاں، کیونکہ اس نے نیا یونٹ بنانا ہے۔ اے پھر نہیں اگر ماں پیو سوچ دے تے یاراں نو کہندا ہوئے میرے پیو نو دسو میں جوان ہو گیا، کڑی کہندی ہے میری ماں نو سے لیو آن کے دسو۔ یہ جو تڑپ ہے یہ محسوس ماں باپ کرے نہ کرے، مدینے والے محبوب نے کی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
با کہندے نے اس پانی نو جڑا کتے کٹھا ہو جائے طاقتور بن کے طوفان تے سونامی بنے، وہ پھوڑے چ ہو جائے تے انہیں پھٹنا ہے تے پی پہ انہیں مچلنا ہے، انہیں تکلیف دینی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے سینے میں 11 اور 12 نمبر ہڈی کے پیچھے جو بھی وہ لقمہ کھائے گی انسانی نسل کا ماء حیات یہاں جمع کروا دینا، ترائب کہتے ہیں اسے۔ اور باپ یا مرد جوانی میں بچہ جو بھی لقمہ کھائے گا رب نے مورے کے اندر مورا نمبر 4 اور 5 میں اس کا 7 جمع کروا دینا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ جدوں کٹھا ہونا ہے، سٹاک ہونا ہے، اگلا مرحلہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے رب نے میرے باپ کو میری ماں کو تھرو پراپر چینل نکاح کروا کے گواہ لگوا کے باعزت طریقے سے تنہائیاں دے کے ملوا کے رحم مادر میں پال کے آج مجھے جوان کیا ہے، تو میں ماں باپ کو یہ کہہ دوں کہ ماں پیو میری زندگی تو میری مرضی؟ یہاں بنیاد ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پہلی بنیاد کی تھی کی سجے کہ مرد نو پہلا رتبہ نہیں دیتا جاتا شوہر کے ناطے، اور عورت کو رتبہ نہیں دیا جاتا بیوی کے ناطے۔ ان دو شکلوں میں معزز کر دو، جب اولاد ہوگی یہ ماں باپ بن جائیں گے، ماں باپ بنیں گے تو معزز ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو عزت دینے کا ٹائم جوانی کا ہے، بچپن میں تو سارے امی ابو کر لیتے ہیں۔ چس تائیں جوانی چڑھے ہیں، بہار آئی ہے، پھول کھڑے آئے، خوشبو بڑی ہے، بھنورے آئے ہیں، بلبلیں پہنچی ہیں، چہچہاٹ ہے، چاروں طرف ماشاءاللہ ڈورے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے میرا ہے، وہ کہہ رہی ہے میرا ہے، یہ کہہ رہی ہے میرا ہے۔ وقت کا یوسف بن گیا ہے، دوسری طرف زلیخا ہے، ساری دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے بیٹی میری ہے، رشتہ میں نے لینا ہے۔ یہاں تنہائی میں بھی تیرے ساتھ رابطے ہونے لگے تو ایک ہی جواب ہو جو اصلی اور نسلی لوگوں کا ہوتا ہے کہ میرے ماں پیو زندہ نے، انہاں دا میں پتر ہاں تے انہاں دی میں دھیاں، جویں میرے ماں پیو دی مرضی اوہی میری مرضی۔ آج ایک کامیابی دا نقطہ اور راز، اگر گل سمجھ نہیں آ رہی جاؤ یورپ کو دیکھو، بیٹوں نے اپنی مرضی کی، بیٹیوں نے اپنی مرضی کی، 18 سال کی جوانی ملی، باپ بھی فارغ ماں بھی فارغ، اپنی من مانیوں پہ شادیاں کری، محبتیں نبھائیں، دن 4 نہیں گزرے جدائیاں ہوئیں، ایک بچہ ہوا، باپ چھوڑ کے چلا گیا، ماں کو علم نہیں بچے کا باپ کہاں ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کون ہے۔ حتیٰ کہ شناختی کارڈ میں جب بچہ جوان ہوتا ہے لکھا جاتا ہے تو باپ کا خانہ ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوا یورپ کی کمائی کا، کیا فائدہ ہوا ڈالروں کا، کیا فائدہ ہوا وہاں کے یورو کا، کیا فائدہ ہوا وہاں کی ٹیکنالوجی کا، چاند پہ پہنچ گئے تو کیا ہوا، انہاں بیچاریاں نو اپنا پیو نہیں لبا۔ اب جو گزارش ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ میں سن رہا ہوں کہ مائیں بہنیں مسلسل بول رہی ہیں، کچھ جگہ سننے والی ہوتی ہیں، سن لیا کریں، پھر زندگی میں گھروں میں بولنے کا اللہ موقع نہیں دیتے، آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ مت کی تو لے بھی لینی چاہیے، ہر دفعہ جو ہے وہ بولنا ضروری نہیں ہے، بات سن لیں آخر میں تبصرے ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں، جتنی مرضی کہیں دل لگی ہو گئی ہے، آج فیصلہ لے لو اور اعلان کر دو میں ماں پیو راضی ہون گے تے رشتہ کرنا ہے، نہیں تے نہیں۔ اتنے پرسکون ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگلا نقطہ، جی بس کر دو محبت تھوڑی، فرنٹ تے بہ کے کم نہ کرو میرے مزاج دے خلاف۔ اب اگر آپ نے اور میں نے ماں باپ پہ راضی ہو گئے تو مسئلہ کیا بنے گا سنیے۔ پہلا مسئلہ، 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز میری مرضی کی نہیں۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، ہر آنکھ میں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز اور کیمرے رکھے ہیں،
آنکھ رنگ دیکھتی ہے، حسن کو پہچانتی ہے، ممکن ہے مجھے ایک چیز اچھی لگے، میں اللہ سے مانگوں، ماں باپ کو بتاؤں، ماں باپ ساتھ دے دیں، بسم اللہ، سمجھا دیں کہ پتر نہیں چنگا، ماں باپ بھی بلا وجہ ضد نہیں کریں، اسی میں عزت ہے، اور بچے بھی بلا وجہ ضد نہیں کریں، اسی میں عزت ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں الحمدللہ، رب بھی راضی، آپ بھی راضی، ماں باپ بھی راضی۔ اگر ماں باپ نے کری ہے مخالفت، چپ ہو جائیں اور ایک جملہ آج یاد کر لیں، رضیت باللہ ربا، اللہ پیو میری مرضی دا نہیں تے ماں بھی میری مرضی دی نہیں، تو چنے نے۔ ہم ماں باپ تو نہیں نہ بدل سکتے، ہم تو آئے نہیں تھی جب رب نے دے دیا۔ اللہ جب تو نے اپنی مرضی کے دیے ہیں تو میں نے اب تیری رضا پہ راضی ہو کے ان کی رضا پہ راضی ہوں۔ چون کما چو ایک کم ضرور ہونا جائے، آپ جیسا رنگ چاہتے تھے ویسا رنگ مل جائے تو اور کیا چاہیے، رب کی بھی رضا، ماں باپ کی بھی رضا، آپ کی بھی رضا۔ دوسری صورت ہے، ماشاءاللہ معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگیوں والا کرے، حفاظت فرمائے، علم اور عمل میں برکت دے۔ اپنے وقت پہ آپ انشاءاللہ ان کی تفصیلی گفتگو سنیں گے۔ میں جو گزارش کر رہا تھا، دوسری صورت ہے کہ رنگ ماں باپ کا جو چنا ہوا ہے وہ مجھے پسند نہ آئے، کی خیال؟ کوئی گل نہیں، ایتھے دل نو کرنا جے راضی تے شکوا نہیں، شکر کر کے اکھاں بند کر کے تے جدن اصل مزہ نہ وہ ساڈے ماپیاں نے چکیا ہے، پہلا کونڈ جدو چک دے سی تے پتہ بھی لگدا سی، سرپرائز ہوندا سی، تے ہن تے ماشاءاللہ سارے جگ نہیں پہلے ویکھیا ہوندا، مووی والا ساڈے تو پہلے، اسی اودے تو پہلے۔ کی چس رہ گئی اس پہلے دیدار دی، سرپرائز دی؟ جا ماں باپ پہ راضی ہو کے اعلان کر دے، جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی سنیں، جن کی ہونے والی ہیں وہ بھی سن لیں، تمہارا کبھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اعلان کر دو، کئی نہ لوکی گھراں چ لڑائی پا بیندے، برات کیڑے رنگ دی گڈی تے کھڑی، اس گل تے بھی لڑائی۔ سونیا جداں دی مرضی مل جائے، وہ بھی تے دور سڑنا کھوتیاں تے برات جاندی سی، تے وہ بھی تے دور سڑنا جدو گھوڑیاں تے اونٹاں تے برات جاندی سی، وہ بھی دور سی جدو ٹریکٹر ٹرالیاں تے ریڑیاں تے گڈیاں تے جاندی سی، وہ بھی تو دور تھے جب پیدل چلی جاتی تھی۔ انہاں چیزاں چ کی رکھیا ہے؟ انہوں کو ابا جی جداں دی شے تانوں پسند ہے، بسم اللہ۔ 17 رشتے لائن میں کھڑے تھے، میں مدینہ منورہ تھا، کارڈ بہت بڑا سی اس ویلے، لیکن نہیں، جو بھی آتا تھا ایک ہی بات تھی، جنہاں نے مینوں پڑھن لیے تھے بھیجیا نا، انہاں دیاں بھی کوئی امیداں نے، اولاد انہاں دیاں زندگی دتی ہوئی رب دی ہے، تے رب نو پیو چنگا لگدا ہے تے ماں انہاں دی مرضی نال ٹریا جائے، لہٰذا انہاں دی اولاداں تے مرضی بھی انہاں دی۔ ایک کوئی نعرہ نہیں کہ میری زندگی تے میری مرضی، میرا جسم تے میری مرضی، سونیا نہیں، زندگی کا مزہ دیکھ۔ پیو پسند کر کے لے آیا ہے کالی کوڈ، یہی ہو سکتا نا بہتا، کالی کوڈ کیوں میں آکھیا ہے؟ آ جڑا چو جہا ہوندا جڑا کالا ہو کے تے وچوں اگ چولہے چوں بچ جاندا، اونوں ایتھے کی سدے جے؟ نہیں کولا نہیں، کولے جدے نال پیچھے لکڑی بھی لگی رہندی، چو ہی کہندے جے۔ اے جڑا چو ہے نا، اے دے نالوں کولیاں نالوں زیادہ تے توے دے پچھلے پاسے نالوں بھی زیادہ کالک گھردی ہوئے تے گردی ہوئے تے ڈگدی ہوئے تے ہتھ لایاں ہتھ کالا ہوندا ہوئے نا، ایداں دی بھی رب نے اگر ماں پیو دی پسند تے دے چھڑی ہے تے سونیا ایک دفعہ محبت نال کہے ابا میں تیرے تے بھی راضی تے ماں تے بھی راضی تے اپنی بیگم تے بھی راضی، اس رنگ تے بھی راضی تے میں اپنے خالق تے بھی راضی۔ اگر وہ کالے رنگ والے بلال دے اتے ہوراں عاشق کر سکتا ہے، ٹورن زمین تے قدماں دی چاپ انہاں دی لوری بنا سکتا ہے، ربا میں تیرے تے راضی ہو کے، ماں پیو تے راضی ہو کے، میں اپنی گھر والی تے راضی ہاں۔ سونیا زندگی دے مزے شکویاں چو شکر چ بدل کے ویکھ لا، ان شکرتم لازیدنکم، ممکن ہے رب کچھ عرصے بعد اسے کالی نو چٹا کر دوے۔ تسی ویکھیا نہیں بڑیاں بڑیاں گوریاں صورتاں کالیاں ہو گئیاں، کینسر پے، جگر دے مسئلے بنے، رنگ کالے ہو گئے،
ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਰੋ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਾ ਰੱਗ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੀਰੋ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਚੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਵਾ ਲਓ, ਆ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਖੜਨਾ? ਆ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ। ਰੱਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਵਤੀਨ ਵਜ਼ੈਤੂਨ ਵਤੂਰ ਸੀਨੀਨ ਵਹਾਦਲ ਬਲਦਿਲ ਅਮੀਨ ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਅਹਸਨ ਤਕਵੀਮ। 10-10 ਦਫਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਟੁਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀ थी। अंदर बेटी ने सुना, कहा अब्बू जी आप कह के आए थे? हाँ जी। हुजूर ने भेजा है उनको? जी। कहने लगी फिर मैनू वो कबूल है जेड़ा महबूब ने मेरे लिए पसंद करके मेरे बूहे ते टोरता। एक काम औखा ते बड़ा जे, लेकिन इन्ना क सौखा हो जो अज जिदी जिदी बुढ़ी ओदी पसंद दी नहीं ना ते घर जाके अगे बहा के सुभान अल्लाह आखे। अब मेरे मौलवी अगे सुभान अल्लाह कहने का कोई फायदा नहीं। तो कवे मैं तेरे ते भी राजी, तेनू जम्मण वालियां ते भी राजी, मैं तेरे मां प्यो ते भी राजी, मैं तेरे भैणा भरावां ते भी राजी, मैं सिर तू लैके पैरां तक राजी। जिन्हां ने तेनू पसंद कीता मेरे लिए, मैं अपने मां बाप जिंदा ने तां भी राजी, जे ओ कब्रां च पए ने मैं फिर भी राजी। मैं अपने खालिक ते भी राजी, जदों रब ने तेनू मेरे लिए चुनिया ते फिर होर की अच्छा हो सकदा। सर जी जिंदगी दा मजा, मेरा ना एक मुंडा टींडे नहीं खांदा। मैं एक दिन क्या पुत्र जिदन मर गया ना उदन तेरा शायद टींडिया नूं दिल करे, पर उदों मैनू की मजा होना। अब बाबा सी एक चढ़दा सी ते उन्हें कहना ओए मैं सुरमा लैके आया जे, आ 2-2 सलाइयां पाओ इहदे नाल ऐनक लै जांदी जे, अखां दा नूर वध जांदा जे। आ बाबे नूं 3 रुपए वटा के 2-2 सलाइयां लै लो पा लो। जिदन असीं मर गए ना मुड़ के तुसीं बकरे देगां लैके आण के आपे पका के खा जाने ने। बाबे हुण इहनूं कुछ नहीं पहुंचना, बाबियां नूं देना जे ते जिंदगी च दे दो, ओ वटा दो 2 रुपए। मां प्यो नूं अगर खुशी देनी जे ना तो जवानी च ते शादी तू पहले ते शादी तू बाद दवो। जिदन कब्रां च पै गए फिर तेरे रोण नाल खुशियां नहीं लभणियां। खुश करना है तो आज कर। वही बेटी जेड़ी भाबियां नूं कह के आउंदी है मेरे अब्बू ते अम्मी दा ख्याल रखिया जे, इस घर च अगर आण के कवे कि मैं नहीं रहना इन्हां नाल, ते फिर 2 रंगी दुनिया दे मजे कोई नहीं जे। घर टुट जाते जे, यक रंग होना पैना है। ते पहला काम अज की है कि रब दी रजा ते राजी हो जाओ, आउटलुक ते ना मरो। एक दिन ना मेरे मुंडे 4-5 रल के कहन लगे बा फलानी गड्डी बड़ी सोहनी लगदी है ते लैणी। मैं 4-5 नूं नाल लिया ते पैसे हथ ते उन्हां दे रख दिते। मैं आख्या चलो लैने आ, ते मैं आख्या एक चाचे डेंटर नूं नाल लै लो ते एक मकैनिक नूं लै लो। कहने लगे अब्बा जी इन्नी उम्र हो गई है तुहानूं गड्डियां चलाउंदियां ते उन्हां नूं क्यों लैणा? मैं कहा पुत्त मेरी गल तुहानूं हाले समझ नहीं आउणी, एक चाचा डेंटर लै लो ते एक नाल मकैनिक ले लो, चंगा हुंदा। जदों उन्हां वेखी ते मुंडियां नूं वेख के कहण लगे ओ वेखिया की जे? कहण लगे इहदा रंग। कहण लगे पुत्त कल्ले रंग नाल ते गुजारे नहीं ना हुंदे, रंग नाल ते नहीं ना गुजारे हुंदे। हुण नक जू पूंझणा होवे ते तुसीं इन्ने फुੱਲ रखे ने, इहदे नाल ते गुजारा नहीं होना। ते जे एक टिशू दा डब्बा रखिया हुंदा किड्डा सोहना रंग है ते किन्ना कूला कूला ते खुशबूदार। और सोहणिया नहीं, हर शय नूं अल्लाह ने किसी काम लई बनाया ही।
بچوں کو جب وہ دونوں نے کہا کہ پتر یہ انجن ٹھیک نہیں، یہ انٹیریئر ٹھیک نہیں، یہ سسپینشن ٹھیک نہیں، کلے باہر دے رنگ نو تے اینو کی کرو گے، یہ بیکار ہے. کہنے لگے اچھا ہاں تے سونیا کتے کالج چ یونیورسٹی چ سجے کھبے محلے چ کسی دے گھر کتے رنگ سونا ویکھ کے نہ مر جائی، رنگ سدا نہیں ہو رہندے تے پھر عاشق نہ بن جی. کتے میں بڑے ٹوٹ دے تو لٹ دے ویکھے نے، لٹیندے ویکھے نے. میں کئی دنوں سے اداس ہوں. پتر کی ہویا امی روٹی نہیں چنگی لگتی، پت مسیتے نہیں جانا، امی میں اگے قرآن رکھنا، قسم قرآن دی میرے اگے جیڑا نا مینوں لفظ دستے ہی نہیں. او پت ہویا کی پتہ نہیں، ایتھے کچھ ہوئی جا. ادھر لکھ دا میسج میں کئی دنوں سے اداس ہوں. ہے صدقے جمع کی ہویا ہے، کہندا ہے مجھے کوئی شام ادھار دو. جدو پورا پنڈ سو جاوے کوئی شام ادھار دو، شام ادھار دے دیتی کی لبے گا تینوں؟ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. تیرا رب کہتا ہے صبغۃ اللہ. او تینوں رب دا رنگ پسند نہیں آیا، تیرے پیو دی چیس پسند نہیں آئی، اماں دی چیس پسند نہیں آئی. یہی تے رنگ سن جڑے گلاب ورگے میں تینوں دیتے سی. تے رنگ تے مرن دے ہیں، اور رنگ اگلے دن اٹھ گئے تے رنگ بدلے نا جدو اگلی نے، یا رنگ بدلے اگلے نے، پتہ پھر لگنا ہے. تے پھر کہنا جی گرگٹ پلے پیا سی، انہیں کہنا کوڑ کرلی پلے پئی سی. اج چن ورگی تے چن ورگی تے چن ورگا. اے کہندی ہے میرا چن چن، او کہندا ہے میری چندا چندا. پیو کہندا ہے مندہ ہی مندہ، جا گندیا کیڑی شے تے جا کے ڈگا ہے. اس ویلے لگے پیو بھی پیڑا تو ماں بھی پیڑی. آپ بدل آج بدل سکتا ہے تو دوسری چیز ماں باپ کی پسند پہ چھوڑ دے. ممکن ہے غریب بہن دی غریب تھی تیرے پلے پا دین، ممکن ہے. ایک کہے ساری زندگی تسی انہوں پالے آئے اپنے بہنوئی نو، ہون اگے میرے کھاتے پاؤ گے پھوپھڑ میرا، میری پھوپھی اگے او جڑی ایک کپتن تے پتہ نہیں کی سادے جے کپتن تے او انہیں کپت پائے، میری ماں نہ لائے پائے. ہون اے اگوں او دی تھی آئے گی، میں نہیں کرنا. جے ماں نے کیا میری بہن وال غریب مسکین ہے، چل پتر تو کھاندا پیندا پہلیاں لا، اگے پھر آکڑ کے کھلو گیا میں نہیں ماشی دی کڑی نہ کرنا. ماما روندا قبراں چ پہ گیا. ایک پاسے ہے تو دوجے پاسے دا الٹ لے لو. 8 سال مدرسے چ بچی پڑھائی بخاری تک. انہیں آن کے کہ ابا فلانیاں دا منڈا ڈاکٹر بنیا، انہوں نے ڈاکٹر کڑی لب دیتی، او انجینئر بنیا انہوں نے انجینئر لب دیتی، فلانا پروفیسر بنیا انہوں نے جڑی ہے نا انہوں بیوی پروفیسر لب دیتی. تے میں 8 سال مدرسے چ بخاری پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھیا ہے، تے مینوں بھی کو مولوی لب دو. کی خیال اگو پتہ لگا بھی مولوی کیڑا ہے اپنے ڈوگراں چ تے ہے کو نہیں، رنگڑاں چ ہے کو نہیں، فلانی اپنی برادری چ ہے کو نہیں. پت اوہی نہیں جنہاں نو اسی منگ منگی ہے تے بھاویں او گویا سٹے تے بھاویں جو کچھ مرضی کرے. تے پہلے دن ہی پتہ لگ جاندا جدن اگلے کہندے نے بھی تو پردہ نہیں کرنا. او کہندی جی میں 8 سال اے بھی پڑھیا کہ حضور تے حضور دیاں گھر والیاں نے تے بچیاں نے پردے کیتے نے تے رب نے پردے دا حکم دیتا ہے. 8 سالاں دی ساری تعلیم تے تربیت تے برکے کھچ مارو تے لا کے ادھر کر کے تے پھر بھی او دے لئی وہی چنیا جے جیڑا بچارا ان پڑھ تے پرلے درجے دا اجڑ. اگر ادھر بھی زیادتی دی انتہا ہے تو دوجے پاسے بھی زیادتی دی انتہا ہے. برادری ازم تے نہ مریا جے. برادری وہی ہے جیڑا رب تانوں دے رہا ہے کلمے دی بنیاد تے. برادری ازم کا بت میرے محبوب نے توڑا ہے. توڑ سکتے ہو تو آج توڑو، نہیں تے جدو کل نو اے توڑن گے نا پتہ پھر لگے گا. پھر پتہ کداں ٹوڑدا ہے. پہلے دن ہی نا جٹا نے جٹا نال شادی کیتی ہوندی مچھاں نو وٹ دے کے کہندا اسی جٹ ہونے ہیں، کڈ وٹ دینے ہیں تے پٹھا ادھر ادھر دا سوچی نہ جو کیا ہے تو سیدھی ٹوری رمی چنگی رہیں گی. پتر چپ ذرا بولنا نہیں. او اگو کی کہندی ہے کہن کینوں ڈیا ہے تسی جٹ ہوندے ہو تے اسی کیڑا گھٹ ہونے ہیں. سپ نو سپ لڑے تے وس کنوں چڑھے. پر لوہے نو لوہا ہی کٹدا نا. تے پھر جدوں ترت بترت جواب آوندا نا تے اس ویلے پتہ لگدا یار برادری چ کر کے غلطی کر لئی.
ادھر جے رانے نے تے انہوں نے اپنیاں شرطاں رکھیاں نے، لولا ہوئے لنگڑا ہوئے تے پاویں کانا ہوئے، شرط کوئی ہے جوائی اپنا رانا ہوئے۔ ادھر رائیاں نے شرطاں رکھیاں نے، مست ہوئے تو پاویں پرلے درجے دا سائیں ہوئے، شرط کوئی ہے جوائی اپنا رائی ہوئے۔ ہر قوم شرط لگا کے بیٹھی ہے، عقل ہوئے تو نہ پاویں پورا جنی مت ہوئے، شرط کوئی ہے جوائی اپنا جٹ ہوئے۔ آ جٹ پیا جے، آ رانا پیا جے، اور آئیں پیا جے، خان پیا جے، فلانا پیا جے، جیڑے جیڑے منگے سے جے پہ جے، پھر جدو بخوندا نا سورے نو بڑھیا اور میرے گھر نہ بڑی، پھر پتا چلتا ہے کہ کل تک تے ماموں ماموں تے اگے پیچھے تے چاچو چاچو تے تایا ابو تے فلان، اج کہندا بڑھڑیا۔ بدل سکتے ہو تو یہاں پہ خود کو بدلو۔ مال دیکھ کے اگر شادی کر رہے ہو تو مال کی اپنی زبان ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ دین نے سکھایا ہے کہ آبرو دیکھ، عزت دیکھ، ادب دیکھ، احترام۔ دین دا معنی ایک قطن نہیں کہ بخاری پڑھی یا مسلم پڑھی، ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ پڑھی یا قرآن ترجمہ تفسیر پڑھی یا پڑھیا منڈا لے لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی ضروری نہیں، ممکن ہے جوائی مولوی ٹکر جائے تو دوجیاں تو بہتا پیرا ٹکرے، تو نو جیڑی ہے وہ پڑھی لکھی مدرسے دی ٹکرے تو پھر ماشاءاللہ گھر دی ایداں انڈو اڈ کر دے جی میں عبارت دی وہ کی کر دے ہوندے نے استاد جی، ترکیب کر دیاں وکھو وکھ نہیں کر دیندے۔ آ مبتدا ہے تے او خبر پئی ہے تے او فلانے پاسے آئے تے ادھر پورا ٹبر دا ٹبر وکھو وکھ، یہ معنی نہیں ہے دین کا۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، جس نے اتنا سیکھا ہو کہ خالق کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جڑا خالق دا ٹائم مخلوق نو نہ دوے تو مخلوق دا ٹائم خالق نو نہ دوے، کامیاب ہو جے اگے ٹرو۔ شادی کرتے ہوئے سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم شادی سے پہلے اپنا تعارف کچھ اور کرواتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ سچا تعارف کروایا کریں، سچ بولیں خیر ہے۔ اور یہ تیسری آیت ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، ایتھے سارے مومن ہی بیٹھے نا، پھر میں ادھا ترجمہ کرا نہیں تے پھر اور کرا کچھ۔ ایمان والو اتقو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، شادی کرنی ہے تو اللہ سے ڈرنا کام آسان نہیں ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، شادی سے پہلے بھی سچ، شادی کے دوران بھی سچ، شادی کے بعد بھی سچ، حقیقت بولو گے تو بچے رہو گے۔ شادی تو پہلے اگر حالات نہیں ٹھیک تے کھل کے کہہ دو یار اسی ماڑے بندے، منڈے دا ذہنی معاملہ نہیں ٹھیک تے دس دو، کڑی نو نفسیاتی مسئلہ ہے تے کہہ دو، گھر کرائے دا تے دس دو۔ کوٹھیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، 50-50 ہزار کرایہ دے رہے ہیں، اپنی ہیں جی، مربے ٹھیکے تے لائے نے اپنے نے، ٹریکٹر 4 دن لوکاں تو مانگ کے 4 گڈیاں ہو جی انہوں نے ویکھنا ہونا آ گیا جی، یہ سارا اپنا ہی ہے جی ماشاءاللہ ٹور ٹنگر۔ وہ کہیں دے بھی چنگے سوکھے تے کھاندے پیندے نے، بعد چ پتہ لگدا جی کوٹھی تے گھر کرائے دا سی، ویاہ تو بعد چھڈ گئے نا، ٹریکٹر مانگ دے سی، گڈیاں رینٹ دیاں سی، یہ تے وچوں بھوکے ننگے ہی نکلے نے۔ پھر جو دل ٹوٹنا ہے تے پہلے ہی دس دو کہ جڑی حقیقت ہے بھی ساڈے چاہ کچھ جی اینی ساڈی ہمت ہے، اسی ادھار لے کے سود لے کے نہیں جے کرنا۔ غلط بیانی، لڑکے والے بھی پورا ٹل لگا دیتے ہیں، لڑکی والے بھی جب راز کھلتے ہیں پھر دل ٹوٹتے ہیں۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ اگلا نکتہ، گھر بچا رہے گا کبھی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ سمجھداری سے انسانیت اپنے اندر جگائیں۔ ہر چیز بے شک سو جائے، انسانیت جاگنی چاہیے۔ انسانیت کیا ہے؟ یہ ہے وہ آیت جو محبوب پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ انسان کون ہوتا ہے پتا جے؟ جی دی ریس بھی ٹھیک ہوئے، بریک بھی ٹھیک ہوئے۔
جی ریس بریک ٹھیک نہیں ہو انسان نہیں. چنگ چی رکشا ہوئے نا پرانے ماڈل دا ہوئے تو ریس بریک ٹھیک ہوئے تو کئی ٹرکاں نو کٹی جاندے. پرانے ماڈل دی 76 بھی ٹری ہوندی ہے سڑکاں تے ریس بریک ٹھیک ہوئے تے جے دو میں جواب دے جان تے نواں ماڈل بھی کھلوتا ہوندا. اور رستے چ دو ماڈل چھڈ کے آیا نویں سی کھڑے کی ہویا جی سٹارٹ نہیں ہو رہی. کیوں نقصان ہو جاتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کے بریک ٹھیک نہیں. شادی کرنی ہے تو ریس بریک ٹھیک کر لو باقی سارے کام ٹھیک. چیک کراواں ریس کی ہے. شادی تو پہلے پہلے نا لیدر بھی بڑے مضبوط ہوندے نے تو ریس بھی بڑی ٹائٹ ہوندی ہے. ماڑا جا پیر رکھیا نہیں تو گڈی آؤ نہیں گئی تو شادی تو بعد دو میں سلپ کر جاندے. مثال دیتا ہوں بات سمجھ آ جائے گی. ویاہ تو پہلے پہلے نا گفٹ کی لو گے وہ اگو کہندی کوئی نہیں 200 نا دل توڑ چھڈیا جے میں دینا ہے. شادی تو بعد ترلے کر کر مر جاندی ہے. ایک رنگی پوا دے ایک چھلا ہی دے چھڑ پتا ہن چیز گھر آ گئی ہن کانوں دینا. شادی کے وقت کتنا تیز ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے امی جی تسی نہیں بہنا تھکی ہے بیچاری باجی ایک بہ گئی بس پیچھے نال بیٹھ گئی. رستے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہاں نوں پوچھو کی پین گے بلے تیریاں ریساں. وہ چپ کر کے شرما کے اگوں چوپے پھر باجی نوں پوچھو کی پین گے. باجی بھی اج کہندی اللہ خیر کرے مینوں نہیں نے کدی پوچھیا کی پینا ہے. ایتھوں باجی دی بھی سوچ بدلن لگ پئی. وہ بھی ویکھن دی کردا کی ہے وہ نانا کری جاندی ہے تے اگوں دل چ سوچدا نہ کر نہیں یہ وقت نہیں کا تیری نہیں نے مجھے چھوڑا نہیں کہیں کا تے بہن اندروں کہندی ہوندی ہے دور رن مرید کہیں کا. کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں. جیوں بھائی پھر تو کہن لگا مچھی ویکھی تے اوتھے بولیا ہیڈ تے بولیا موڑ کھنڈے بولیا. جدوں آیا نا بچے کی تے ڈرائیور نو کہندا گڈی بریک مار جوس کارنر تے. پہلے پوچھدا رہیا سافٹ ڈرنک پیو گے کوک پیو گے 7 اپ پیو گے فلان پیو گے نیسلے آ پیو گے. وہ بولی نہیں کہندا ہے کتے بہتی بھابیاں دی کڑی لگدی ہے انہیں لگدا اسرائیل دا بائی کاٹ ہی کیتا ہے. کوئی نہ چل فریش جوس بنوا. جانے بیٹھے نے گڈی چ 4 2 پیچھے تے ایک آپ تے ایک ڈرائیور. انہوں کہندا 6 بڑے گلاس جوس لا لے کے آن ڈیا پیش کر رہا پلا رہا ہے. شادی نو موک گئے کوئی 6 مہینے لنگے تے بڈھی انتظار چے گھر آوے ٹھڈ پیڑ ہوندی سی امی 7 اپ لیا کے دیندی سی میں پیندی ساں تے سکون آ جاندا سی تے اوندا ہے تینوں کہنی آ. انہیں موٹر سائیکل چاڑیا ہیلمٹ لایا بیگ رکھیا تے کہندی میرے نا صبح دی ٹھڈ پیڑ ہونڈی سی میں انتظار چ سی تسی کتے تشریف لیاؤ تے مینوں 7 اپ لیا دو بہت پیڑ ہونڈی. کہندا متھے چ ڈنگ ماریا ہی متھے چ سارا دن تکے کھاندے ہاں نہ آن کے پانی پوچھیا نہ کچھ کہنا سی تے پہلے کہنی ہوں جدوں موٹر سائیکل باہر سی ایڈا اوکھا ہو کے ہن میں اوتے چڑھایا ہن میں تیرے لیے ایڈی شہزادی رہندی نہیں تینوں 7 اپاں لے آ کے پلاواں. یا ایھا الناس اوے بندہ بن بندہ. انسان کون ہوتا ہے جس کی ریس مرتے دم تک ٹھیک رہے. دلیل اس سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مر کے الگ ہونا ذوق ختم کر لینا شوق مٹے تو مر کے مٹے. مرنے سے پہلے زندگی میں شوق نہ مٹے. تے ساڈے 2 دن شوق دے مڑو ہی تواڈے ال بھی یہی کہندے میں سن لیا تے جنہ مرضی پولا کہو میں سن لیا پھر وہی اے جے ریس بریک بکھاواں ایدی ریس فیل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. جیڑا بڑا اٹھدا سی بھی میں جوس لیا کے دینا تے میں آ لیا نہ تے میں فریش لیا نہ تے ایک دی جگہ تے 2 گلاس تے اور پیو پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں کسے نال کی. اج ٹھٹھ بکھاون ڈیا تے کیوں گھر میں نہیں ٹوٹ دے. چہرے بدلتے ہیں تو پھر تیور بدلتے ہیں. تیور بدلتے ہیں تو لب و لہجے بدلتے ہیں. لب و لہجے بدل جائیں تو لفظ بدلتے ہیں. لفظ بدل جائیں تو تڑاخ میں اتنی چوٹ نہیں جتنی طلاق میں تکلیف ہے. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش. نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. جاؤ پتا کرو جنہ دن مینا سی اج بھی ہونا ہی جنہ پہلے دن میٹھا سی گوڑ اج بھی ہونا ہے.
بریک چیک کریں، بریک ٹھیک نہ ہو، وہ کلر کہار سے اترتی گاڑی 120 بچے مر گئے تھے، صرف بریک فیل ہوئی تھی۔ جدو بندہ ہوں نا نواں نواں ویاہ، ادو ماشاءاللہ بریکاں بڑیاں ٹائٹ ہوں، لیدر نویں نویں ہوں۔ 7 دن چھٹی لئی سی، 8ویں دن جان لگا، تیار تیور ہو کے اوکھا سوکھا ہو کے بیگ موڑے پایا تے سر تے ہیلمٹ لیا تے موٹر سائیکل دیا چابیاں پھڑیاں تے دل چ سوچن ڈیا مینوں کوئی روک لوے نا تے پھر بہانا تے بنے ہن امی دے ہوندے، امی نوں پتا 7 دن چھٹی، ابے نوں بھی پتا 7 دن چھٹی، جے میں 8ویں دن رکیا تے انہاں نے کہنا اوئے اے ٹرن لگا بوئے دے باہر تے او بھی بیچاری چپ کر کے کھڑی، ابا تھوڑا جہا سائیڈ تے ہویا تے کہندی نہ جاؤ نہ جاؤ، چک کے بیگ ماریا، ہیلمٹ او لایا، میں بھی نہیں سا چاہتا۔ اج کڈی ٹائٹ بریک لائی سو، ہالے جی ٹی روڈ تے نہیں چڑھیا، بوئے چ بریکاں تے مڑ کے بیچاری پیچھے بہ کے نا کوئی 2-4 مہینے کہندی اج نہ کھا جاؤ، 9واں مہینہ لگ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں تکلیف بہت ہے، میرے گھر والا بھی کوئی نہیں آیا، تواڈے بھی ادھروں کوئی نہیں، تے میرا کون ہے، مینوں کدے کول چھڈ کے چلے ہو؟ کہندی تیرے تے پخانڈے نہیں مکدے، دفعہ ہو مگروں لے کتھوں جھوٹ پلے پی گئی ہیں، اے درداں تینوں نہیں مینوں لا چھڑییں، وہ تیری آج بریک کام کیوں نہیں کرتی؟ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ کل جو گھونگٹ کے لیے مہنگے مہنگے دوپٹے اور لہنگے لے کے آیا تھا، آج تجھے پتہ بھی نہیں چلا اور تو نے ان کو کفن میں بدل دیا۔ رشتے ایسے نہیں ٹوٹتے، گاڑیاں ایسے نہیں ٹھکتی، بریکیں فیل ہوتی ہیں تو ٹکراتی ہیں۔ ہون کھائے بھی ایسے بریکاں مارو، ایک تے بریکاں لگن 50، گڈی مہنگی نہیں ہو جاندی کیوں بھاجی؟ پوچھو ذرا ڈرائیوراں نوں جڑے تھوڑے بہت جان دے۔ اس لیے یا ایھا الناس انسانیت پیدا کرنی ہے، اگلے نوں بھی بندہ سمجھنا ہے، دکھ ہوے اونوں۔ اگلی مثال، بندہ کون ہوتا ہے؟ ریس بریک ٹھیک تے دوواں دے جذبات اکو جے۔ اچھا میرے سر چ پیڑ ہوے نا، مزے دی گل ہے، تانوں مزے دی گل تھوڑی جی تانوں بھی پتہ ہونا، ویسے میں اپنے تے لے لینا، تواڈے تے لئی تے پتہ نہیں، ایویں غصہ ہی نہ کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی جدوں گھر جانا نا تے سب تو پہلے اسے ویلے اٹھا کے چلو بھی او جنا روٹی پکاوے تے او آ کرے تے او آ کرے تے او آ کرے، ادھر چاہ رکھ دیتی، ادھر او کرتا آ کرتا، بلے بلے بلے۔ اسی نشے چنے پورا پروگرام دے وچ تے لوکی وڈے وڈے سردار تے چودھری تے ڈوگر خدمتاں کرن دے ہوندے نے، گھر آئیے تے گھر والے پوچھ دے نہیں، بوا ہی نہیں کھول دے، کنڈی نہیں کھول دے، آ کی چکر ہے؟ باہر اور اندر کا اختلاف ہو، اندر گرمی ہوئے تے ماں پیو کہندے نے ٹھنڈ ہی ہو کہ لوئی لے کے نکلی، ٹھنڈ نہ لگ جائے، ہوا نہ لگ جائے، تے جے پسینے دا تپیا ہوئے تے پکھے تھلے نہیں بیٹھ دیندے، گرم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باہر کا ماحول اور ہے، آفس کا ماحول اور ہے، جاب کا ماحول اور ہے، گھر کا ماحول اور ہے، تے جتھے جداں دا ماحول ہوئے نا اوتھے اوداں دا بن کے رہو تے انشاءاللہ چنگے رہو گے، نہیں تے رولے الٹے ہی رہنے جے۔ بندہ بننا ہے تے بن کے بکھانا ہے، بڈھی بننی ہے تے بن کے بکھانا ہے۔ یہ دونوں ہوتے ہیں شکر سے، جداں دا لب جائے، جداں دی بڈھی لبی الحمدللہ، جداں دا بندہ لبا الحمدللہ، اور روٹی چنگی پکاوے تے پاویں ماڑی پکاوے تے انہوں روٹی کھاندیاں اے نہیں کہنا دال پکائیو تے اچار لایا۔ وہ بڑی سیانی ہوندی ہے، انہوں سمجھ آ جاندی ہے، انہوں میری ہانڈی پکائی چنگی نہیں لگی، اچار کہن دیا، اچھا دینی ہے تو ٹھیک ہے۔ تے سر جی رولے پے ہی ایتھوں نے، کسے بھی بندے نو اپنی بڈھی دا کھانا پسند ہی نہیں آوندا۔ کیوں نہیں آوندا؟ یہ وہی ہے جڑا پہلے کہندا سی ہائے صدقے بلے بلے کیا باتاں نے، بھੈਣ آن کے دس دیے کھانا بڑا چنگا بناوندی ہے، اے نہیں پتا ہوٹل تو منگایا ہے، پھرنی بڑی چنگی سی، تینوں کسٹرڈ بہت اچھا لگتا نا، کیا بات ہے ویریا تیری تو دنیا سمر گئی۔ پہلی رات ایک دوجے دی پسند پوچھی، گلاں جے سیدھیاں تے انسانیت والیاں۔ اے کون ہے پتر؟ ایدی ماں نوں آوندی سی بو مچھی چوں تے کہندی سی پت مچھی نہ میرے کولوں پکوایا کرو، مینوں میرا کلیجہ باہر ہوندا۔ جمیا کدے لئی سی او جے مچھی نہیں کھوانی تے؟ اور جمیا کانوں سی او؟ لیا لیا کے مچھیاں منہ تے بن کے بیچاری کپڑے تے پکا کے دیندی رہی۔ تے پہلی رات ایجاب قبول تو بعد
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਮਿੰਟ ਲਾ ਮਿੰਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਬੂਹੇੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ 7 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸ਼ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ 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 ਰਹਿਣ ਦੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਅਹलन व सहलन मरहबा। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਓ ਜੀ। ਮਾਣੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਓ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, 2 नंबरी छोड़ दे। अगर बीवी पे इतना प्यार आ रहा है, इतनी बात मानी जा रही है, तो जेड़ी प्यो दी बीवी सी मुफ्त फड़ के आई सी। मां को भी उतनी वैल्यू दिलवाएं, बीवी को भी उतनी वैल्यू दिलवाएं। जिस घर में 2 नंबरियां हूं वहां घर नहीं बसा करते। बताता हूं कि दूसरी 2 नंबरी आओ, ये भी देखो कितने दुख की बात है और कितनी तकलीफ की बात है कि सारा जग इकट्ठा हो जाता है, मियां बीवी एक नफ्स बन के नहीं रहते। नफ्स जान को कहते हैं, और अगर मियां बीवी जान नहीं रहे तो फिर जान रहनी किदी? जान तोड़दा कौन है? सब तो पहले अब्बा या सब तो पहले मां या भैणा या भरा जिन्हां ने ये जोड़िया हुंदा रिश्ता। भैण दसेगी वीरे अच्छा आखिरी सूरतों दे विच एक सूरत है, उहदे च पढ़ी दा व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, तो पहले की है व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द। अल्लाह जो जादूगरनियां फूंके मारती है ना गिरों में, उनसे बचाना। पढ़िया जे आओ तुहानू घर दे जादूगर विखावां जिन्हां नूं अंतर मंतर शूश कंतर ये नहीं आउंदे, लेकिन वीरे मैं तेनू दसन लगी हां, ये तेरी बुढ़ी ना तेरे पिछों फोन ते किसी नाल गल्लां करदी, बड़े कह के लाउंदी, हस हस के बैड दे उत्ते ना स्प्रिंग वाला बैड इदां इदां लंडिया हुंदा, ओहदे गंढ बज गई। उन्हें ज्यों टोवां लाइयां, पुछ पुछ 10 कुटिया पहाड़ निकलिया, चूहा पता लगा वो अपने भरा नाल सी। फिर शर्मिंदा हुआ लेकिन गिरा लग गई। भाइयों ने कहना शुरू कर दिया, कान भरने शुरू कर दिए। कान भरन ते गंढा लाउण इंसान दा काम नहीं जे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। देखने को इंसान होगा लेकिन अंदर से वही शैतान है जो अब्बू और अम्मी का दुश्मन। ये जो वसवसे डाले, वो बाप हो, वो माँ हो, वो सगा भाई हो, वो चचा ताया हो, वो सास ससुर हो, वो हमसाया हो, कोई भी रिश्तेदार हो, सका भाई भी हो ना बीवी का और शौहर का साला हो, ये भी उस वक्त वो नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो किसी की बीवी को शौहर के खिलाफ करे वो शैतान तो हो सकता है, मेरा उम्मती नहीं हो सकता। इत्थे असीं भी वेखना है अपने आप नूं, कल्ले मियां बीवी दा मसला नहीं, अपना भी है। मौलवी तू पूछण आया, मौलाना मेरे अज घर क्लैश चलन दिया, इनू तो हक बनता सी ना, उन्होंने दुआ दसदा कि पढ़िया कर अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। ओहो ये ते रोले वाली गल है, की होया है? ये ते तवीज बड़े भारे कीते ने, मैनू तेरे घर आना पैना। घर गया, चुल पटा ली, ओ पटा लिया, इधरों उधरों कर करा के अपने इन्हां बेचारियां नूं पता नहीं। इलाज होंदियां होंदियां पता लगा जी थोड़ी देर बाद अमल भी कोई नहीं ते बूढ़ी भी कोई नहीं। ओ बंदा चौकां 'च बह के दसन दिया यार मैं जिन कढाउण लगा सी, औलाद कोई नहीं। पूरा मोहल्ला बताएगा फुलां बुजुर्ग के पास चले जाओ, गए तवीज मिला, मुंडे मिलणगे, पता चलिया जी 300 बच्चे मिल गए ने ते उन्हां दा प्यो अपना नहीं हैगा, वो बाबा ही है। ये नेट ते पिया जी
یہ بتانے والا کون تھا؟ دل میں باتیں ڈالنے والا کون تھا؟ تیرا بندہ تے نہ مرد ہے، کل تے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تے اسی اگے ہی انہوں نے اگے ایک بیاہ کر کے میں توڑیا، فلاں کیا، سچ جھوٹ بول کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ڈاکٹر نے نبض دے، اوہو حکیم نے ویکھ کے اوئے یہ تے بیڑے ہی غرق نہ بھج سکنی ہے تے اج بھج جا۔ یہ جو جدائیاں ڈالنے والے ہیں نا، وہ تعویذ ہوں، وہ کالے جادو ہوں، وہ زبان ہوں، وہ لفظ ہو، ان سے بچ کے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اس آدمی کی طرح جو میرے شہر میں رہتا ہے، اس ویلے عمر 60 سال تو ہوتے ہوئے رب نے اولاد نہیں دیتی، تو نے ایک بھی دن اپنی بیوی نو نہ کسی دے بوئے تے بھیجیا، نہ تویز لی بھیجیا، نہ کسی اور کام لئی۔ کہنے لگا مولانا جے رب نے مینوں اپنے ماں پیو دی گود چ دیتا ہے، وہ اگر میرے دین تے راضی ہے تو مینوں آپ دوے گا۔ آیا ہمسایا چل کے کہنے لگا کہ میں لے کے جاتا ہوں، گاڑی میری۔ علی اجویری دے جا کے دھاگا بنیا، جے اگلے سال کاکا نہ ہوئے تو مینوں آن کے کمی۔ انہیں تھوڑا جا پڑھیا سی تے کہنے لگا بابو جی غصہ نہ کریا جے، علی اجویری نو پڑھیا جے، کنے ویاہ سی؟ کہندا جی پتہ نہیں، کہندے پتر انہیں 4 شادیاں کیتیاں سی، 4، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 ویاہ، کیس لئی کہ رب کوئی اولاد دے دے، ایک منڈا دے چھڑے۔ 4 بیویوں سے بابے علی حجویری نے رب کے ترلے کر کر کے، منتیں کر کر کے، مناجات کر کر کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، وہ کتنا تڑپا نہیں ہوا ہوگا، کتنا رویا نہیں ہوگا، کیسے مانگا نہیں ہوگا، لیکن رب نے کہا دیواں تے میری مرضیاں، نہ دیواں تے میری مرضی۔ اس لیے کبھی بھی اپنے شوہر کے خلاف گھر کے معاملوں میں بیوی نہ جائے، اور بیوی کے معاملات میں شوہر یکجان ہو کر کے جیے تو گھر انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ شوہر کو اعتبار ہو، میں 7 سمندر پار بھی چلا جاؤں تو یہ رشتہ اعتبار کا ہے، اور بیوی کو بھی اعتبار ہو کہ میرا شوہر دنیا میں جہاں مرضی دھکے کھائے ہے میرا، یہ میرا ہی ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو زندگی کو سنوارتا ہے۔ آخری گزارش، رشتیاں نو پہچان کے انہاں نو انہاں دا رتبہ دے دو تے انشاءاللہ چنگے رہو گے۔ جڑے ساڈے وڈکے نے نا، پیو الو ددیال، ماں الو ننیال، تے بیوی الو سسرال، تے شوہر الو سسرال، ایک دوجے دے ماں پیو، اے نے ساڈی اصل، تے اصل نو وقار چاہیدا جے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ اصل جنوں جڑ آندے نے، جڑ کٹ کے اوتے درختاں تے پھل نہیں لگدے۔ شادی کر کے اگر ماں باپ سے کٹ رہے ہو، بیوی شوہر کو اس کے رشتوں سے کاٹ رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے رشتوں کو منع کر رہا ہے میرے گھر میں نہ آئیں، اس سے بڑی احسان فراموشی کوئی نہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلی تقریر احسان پہ سنی ہے کہ نہیں؟ تے احسان دا بدلہ کی ہے جزا۔ دنیا میں سسر جیسا کوئی انسان نہیں ہے، بھلے سکا باپ کیوں نہیں، سکا پیو اپنی تھی تو انہوں نہیں دے سکتے۔ سسر وہ ہے، ساس وہ ہے، سالہ اور سالی وہ ہیں جنہوں نے اپنی عزت پلیٹ میں رکھ کے نہیں، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے گاڑی میں تیرے ساتھ بٹھا کے روانہ کی ہے۔ ساری زندگی بھی انہاں دا شکر ادا کریں تو تو ادا نہیں کر سکتا، یہ تیرے بچیاں دی اصل نے، انہوں نے تجھے فصل دی ہے، بیوی فصل ہے، تیرے بچے نسل ہیں۔ اپنی نسل دی خاطر اپنی اصل نو چھڈ جاویں تے حلالی نہیں ہوں پھر۔ اور اگر بیوی اپنی اصل کے لیے اس کی اصل چھڑوا دے تو یہ اثر بچوں میں گیا۔ بیوی فصل ہے، فصل کو اعتبار چاہیے، بچے نسل ہیں، نسل کو پیار چاہیے۔ آ 3 کام گھراں چ کر کے ویکھ لو، جے چوتھے دن کر دے حالات ٹھیک نہ ہو جان تو مینوں کیا جے؟ فصل نو کھاد صحیح ملی ہوئے، ٹائم دے اوتے کورے تو بچایا ہوئے، نگرانی کیتی ہوئے، کی خیال ہے؟ سپرے کیتی ہوئے، سنڈی کیڑے مکوڑے اداں دیاں چیزاں نہ ہون، تے پھر پیار نال اونوں جڑا ہے، تے پھر تواڈے کڈے کڈے شیلر چلدے نے ایک منجی تے۔ اور گھروں میں کیا حالت ہے؟ بیوی کو بھی اعتبار نہیں، بندے کو بھی اعتبار نہیں، بڑوں کا وقار بیوی اس کے ماں باپ کا وقار نہیں دے رہی، شوہر اس کے ماں باپ کا وقار نہیں دے رہا، اے دے بچیاں نو پیار نہیں دے رہا تے او دے بچیاں نو پیار نہیں دے رہی، کدہ بلا؟ اے سارے حرام دے دادکیاں تے ٹر گئے نا۔ اے جملہ چنگا ہے کوئی؟ جے او کہے تیرے بھی اتنے میں پچھوں تے نہیں لے کے آئی، اے بولن تے کہن سارے نانکیاں تے ٹر گئے نا۔
ان دونوں جملوں میں وقار نہیں ہے. دادکیاں تے گئے نے تے تامی بہت اچھے دسو خوبیاں لیاں نے, نانکیاں تے گئے نے تے الحمدللہ خوبیاں لیاں نے, ماں پیو تے چاچے تایاں تے پھوپھیاں تے ماسیاں تے جدے تے مرضی گئے نے. رب نے بنایا ہے, دعا کرو داد دو پھر مزہ آئے گا. اور اگر بیوی شوہر کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں تو رشتہ پھر بھی کیا پہاڑوں سے گر کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, نظروں سے گر کے کھڑا نہیں ہوا جاتا. تے جیڑی نسل نو پیار نہ ملے اور رول جاندی. اسی بچیاں تے کیڑ کڈی دی اپنی عدالتاں چ رول دے. ماں کہندی میں ملن نہیں دینا, پیو کہندا میں ملنا ہے, پیو کہندا میں ملن نہیں دینا, ماں کہندی میں ملنا ہے. یہ نان نفقہ دے وہ خرچے کر. ماں باپ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے, لیکن اگر یہ زندہ ہوں اور پھر ایک دوسروں کے بچوں کو سنبھالنے والے نہ ہوں تو یہ زندہ بچے جو ہیں ماں باپ زندہ والے یتیم بچوں سے زیادہ پریشان کن زندگی گزارتے ہیں. تے وڈیرے ہو اللہ واسطے اپنے بچیاں دی نسل نو خراب نہ کریا جے, کیونکہ وہی تہاڈی پہچان نے, کتے اپنی انا دے وچ ایدا نہ کریا جے. شوہر اور بیوی اپنی انا میں ناڑے, میں ختم کر دو انا ختم کر دو, کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے, اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. تے کرنا کی وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے, انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. جدو جدائیاں جیت دیاں نے نا پھر جیڑیاں بھیڑاں کہندیاں سی نا سانبھ لاں گے تو مڑ کے وہی ٹھڈے مار مار کے کہندیاں نے انہاں دی ماں چنگی نہیں نکلی تے کتھوں چنگے نکلے. پھر باپ کو چوٹ لگتی ہے کہ ایک پہلے کی سن تے ہن کی نے. لہٰذا عقل مندی اور دانائی سے سب کو ان کے حق دو, اصل کو حق وقار کی شکل میں, فصل کو حق اعتبار کی شکل میں, نسل کو حق پیار کی شکل میں. کسی بھی جگہ دراڑ آنے لگے تو ہم اس دراڑ کو ختم کرتے ہیں, دیوار نہیں گراتے ہیں. لیکن رشتوں کے اندر جب دراڑ آئے تو ہم اور دھکے دیتے ہیں اور پھر اس کو ختم کر کے بیٹھتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ مناتے 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 روٹ جاتے ہیں اور تعلق ٹوٹ جاتے ہیں, اور جب ٹوٹ کے پھر یادیں ستاتی ہیں پھر مولوی نو کہیدا کوئی جوڑ دا رستہ بناؤ, کہندا نہیں حلالہ ہونا ہے تے ہن کون کراوے, نہ اگلے ملن دیندے نہ او ملن دیندے نہ اے ہوندا. تے اس تو پہلے پہلے اپنے ماحول چ رہ کے وفا تے پیار تے اعتماد نال ایک دوسرے دی چیز تے ادا تے راضی رہو. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. تے اج جاندیاں ایک کام کرنا جی, ایتھوں دعا پڑھ دے جاؤ. اگر کسے گھر چ دوری ہے, لڑائی ہے, نفرت ہے, بغض ہے, کینہ ہے, میں انا دعا یہ پڑھنی ہے اللہم. اوے نہیں جے لڑے پھر بھی پڑھ لو اللہم. نہیں سارے نہیں بچے بولن ڈے, جنہ دا ویاہ نہیں ہویا, جنہ دا ہویا او منہ چ اداں ہے جویں آلو پے جانا مٹی والا. پڑھو پڑھو اللہم الف بین قلوبنا. اللہ ساڈے دلاں چ محبت پا دے, محبت دی الفی لا دے, انہاں نو جوڑ دے. اللہ ٹوٹے نے تے تاویں جوڑ دے, دور نے تے انہاں نو قریب کر دے. اللہ نفرت تے محبت پیدا کر دے. اللہم الف بین قلوبنا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا. اللہ جڑی لڑائیاں رولے پھڈے والے معاملے نے اللہ انہاں دی اصلاح فرما دے. تے گھر جا کے جڈے مرضی وڈے خان راٹھ ڈوگر رانے میو جڑے مرضی جے نا, پاویں جٹ تے پاویں ارائی, مرد ہو تے تامی عورت ہو تے تامی, جیڑا پہلے اگے ہاتھ کر لے گا نا, جے عورت کہے چودھری جان دے میں اپنی غلطیاں پاویں نہیں بھی تے کہہ دے اللہ نو بھی تے کہندے نہیں نا استغفر اللہ, پیغمبر دی کوئی غلطی سی تو رب نو 70 تو زیادہ دفعہ کہندے سی استغفر اللہ. جدو رب نے مجازی خدا بنایا جو ہے سرتاج تے ایکسکیوز کرن نال بندہ چھوٹا نہیں ہو جاندا. رب تو گناہ دی معافی مانگ لو تو بندے تو ایکسکیوز کرو تے ہاتھ اگے جوڑ کے تے ایداں کر کے السلام علیکم لے لو. اللہ دی قسم حضور نے کیا جڑا ہاتھ پہلے اگے کر لے گا نا اے چنگا جے. تے جے چنگا پن ثابت کرنا جے نا, پاویں بندہ ہوئے تے پاویں بڈھی ہوئے, چھوٹا کوئی نہیں جے ہو جاندا جیڑا پہلے جا کے ہاتھ. تے جے او کتے پیکے ٹر گئی ہے یا دور ٹر گئی ہے تے رات پاویں 2 بجے بھی مولویاں تو فارغ ہو نا پہلے فون لاؤنا جے. تے حیران نہ ہون گے راتی 2:30 بجے کال اللہ کرے جنوں میں بیمار چھڈ آئی ساں کہ تو نہیں ٹر گئی. تے ایک دفعہ چکے تو انہوں کہو نہیں سارے ہی جینے ہاں, مر کوئی نہیں گئے, لیکن کوئی جین کہدا جڑا تیرے بغیر ہے. تو میں ہاتھ اگے کرنا تو میں سلام لینا, فون چ میرے نال لے سلام اللہ دی یہ بدیے تے موڑیا گھر بچے بھی رول گئے اسی بھی رول گئے تے اسی اپنی غلطیاں ماننے ہیں تے جا تینوں معاف کیتا تے سانو تو معاف کر. تے سویرے گھر ٹر جاؤ تے اوندے جوائی نو ڈانگا لے کے نہ پے جائے جی آ جاوے نا کوئی تے ڈانگا لے کے نہ پے جائے. دھیاں اپنے گھر چنگیاں لگدیاں نے,
مجھ کلیاں تے سونی لگدی ہے تے جیڑی لمبی اینی ساری لولو ہے انہوں تھوڑی جی چھوٹی کر لو تے کتے حضور نے اپنی زبان مبارک پھڑ کے ادھا کڈ کے کیا سی کفا علیہ کہادا وہ اینوں ڈک لے کہنے لگے حضور زبان نال بھی کرولے بن دینے کیا جہنم چ جڑے بہتے گئے ہونے نا یہ زبانہ دی کاٹ دی وجہ تو جانے نے تو لہٰذا کنٹرول کرو تھوڑی خاموشی اختیار کرو انا اور میچ نہ مرو تے انشاءاللہ سویرے رشتے نویں سر تو نہ جڑن تے اپنی بوڑی نو سامنے با کے کہو سارے جگ تو سونی تو تے اپنے بندے نو سامنے با کے کالے کوڈ نو کہو جنت دا بھی شہزادہ تو تے دنیا دا بھی شہزادہ تو تے جے ویکھو زندگی مزہ نہ دے تے مینوں آکھیا جے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے لیکن اس گل تے کہن لگا اے نہ کیا جے جدوں دی آئیے پواڑے پے گئے نے اے جدوں دا بیاہ ہویا اداں ہو گیا اسی چنگے پلے میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اقبال دا شعر سنیا جی نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اوے میاں بیوی نال زندگی بن دیجئے جنت بھی جہنم بھی یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے شادی نو بلیم نہ دو اپنے معاملات دیکھو اللہ عمل دی توفیق دے کرنچ خوشیاں دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت